تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ کہتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے یا جس گھر میں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے، پورا سال وہ گھر والے خوشحال رہتے ہیں اور ان گھر والوں کو اللہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، ان کی تمام حاجتیں آج کے دن ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، آج جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو ضرور پڑھ لے۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے اللہ الصمد۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، انتہائی طاقتور ہے۔ دیکھیں یہ عمل جب آپ کریں گے تو آپ کو اس کی تاثیر کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہترین دنوں میں سے وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع کرتا ہے، اور وہ جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا ہے، اسی دن جنت میں داخل کیا ہے، اسی دن جنت سے اترنے کا حکم دیا ہے، اور قیامت بھی اللہ اسی دن ہی قائم فرمائے گا۔ اس لیے یہ جمعۃ المبارک کا وہ دن ہے کہ اگر یہ جمعہ کا دن عام مہینوں کے اندر آئے تو اس کی تب بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ تو ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ دو جمعے سال کے اندر ایسے ہوتے ہیں جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ایک ماہ رمضان کا پہلا جمعہ، ایک رمضان المبارک کا آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیونکہ آج پہلا جمعہ ہے۔ آج پہلے جمعہ کے دن کا خاص عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں، عمل کی کرنے کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آج رات جمعہ کی رات ہے، اس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے، آگے جو دن ہوگا وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ یہ عمل آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب انتہائی آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ وہ چیزیں ہیں جو ہر شخص کو آتی ہیں۔ سورۃ کوثر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہر شخص کو آتی ہوتی ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ اس کی صرف 3 تو آیات ہیں، اس کے ساتھ جو اللہ الصمد ہے، یہ قرآن مجید کی سورۃ اخلاص ہے جس کے صرف 4 آیات ہیں، اس کی آیت نمبر 2 ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ یہ زبان پر آسان ہے، لیکن ان الکلمات کی تاثیر حدیث پاک میں اس قدر ذکر کی جاتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، حضور فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت ہے، یعنی کہ یہ جو سورت ہے نا، یہ جو ایت مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنا جلال ہے، اور اس قدر جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے جس کا نام سن کر شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ جس راستے پر حضرت عمر آئے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور اس قدر کہ حضرت عمر کے شیطان سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ اس قدر اس ایت مبارکہ کے اندر جلال ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا اس کے اندر ایک ایسی طبیعت اور اس کی روحانیت ایسے بڑھے گی کہ وہ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ دیکھیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بھی درود پڑھے گا پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اور موت کے بعد بھی یا رسول اللہ؟ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دی جاتی ہے اس کو۔ اسی طرح دوستو آج جمعۃ المبارک کے اندر جو خصلتیں بیان کی جاتی ہیں نا، اور اس جمعۃ المبارک کے دن کے لیے اتنی بات ہی کہنا کافی ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور اس دن کو سارے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس دن اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اس کے اوپر حضور کے غلاموں کے نام لکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اب دوستو باقی بات بعد میں، سب سے پہلے سمجھیے گا ذرا، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ 7 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے، یعنی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا درود پاک ہے وہ جو بھی آپ کو آتا ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا تعداد جو بتائی جائے اس کے برابر پڑھنا ہے، اب تعداد میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔
ताऊज़ और तस्मीह पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कुछ लोगों को आपने ये बताते हुए सुना होगा, कुछ कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने यहाँ तक नहीं बल्कि मुकम्मल पढ़ना है। इसको मुकम्मल पढ़ेंगे तो आपका अमल मुकम्मल होगा। अगर आप इसको आधा पढ़ेंगे तो फिर आपका अमल भी आधा ही रह जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला के सामने इजहार आजिज़ी और इनकसारी या और सब कुछ अल्लाह ताला के सपुर्द करना है। इसके ये जो कलमात है इनका मतलब और मफहूम ही ये है कि मैंने अपना सब कुछ अपने रब के सपुर्द कर दिया है। और यही तलीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम को दी और नसीहतें भी इसमें शामिल है। सहाबा कराम उन पर दिलो जान कौलन फेलन अमल किया करते थे, उठते बैठते इसी रंग में रहते थे। आपने देखा हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ो कि नेकी की ताकत और बुराई से बचने की हिम्मत अल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। ये कलमात जो आपको मैंने बताए हैं ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक तो उसके अंदर मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको जन्नत के अल्फाज फरमाया है और खजाना कहा है। जो दुनिया का खजाना हासिल करना चाहता है, आखिरत का खजाना हासिल करता है। आज बड़े जुमातुल मुबारक के दिन, यानी ये एक रमज़ान का पहला जुमा और आखिरी जुमा, इनकी फजीलत का अंदाज़ा ही नहीं हम लगा सकते। और जुमातुल मुबारक के दिन के लिए इतना कहना ही काफ़ी होता है कि इस दिन को सारे दिनों का सरदार दिन कहा गया है। इसलिए आज जुमातुल मुबारक के दिन आपने इस तरतीब के साथ इस अमल को करना है कि जब जुम्मा का दिन आता है तो फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और उनके लोगों के नाम लिखते हैं जो अल्लाह ताला का इस तरह जिक्र करते हैं और उनकी हाजात को अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं, जो भी वो अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत तलब करते हैं। इसलिए जब फरिश्ते उनकी हाजतें लेकर जाएँ तो आपकी हाजत भी अल्लाह ताला की बारगाह में जाएगी और आपकी वो तमाम हाजतें अल्लाह की बारगाह में पूरी हो जाएंगी। आपको पता है यही अल्फाज जो हैं मुश्किलात का मुकाबला करने और मुसीबतें झेलने के लिए ला हौला वला कुव्वता जिक्र करना ये हैरान कर देने वाला असर अंगेज है। बड़े बड़े बादशाहों ने और बड़े बड़े बारौब शख्सियात के सामने जाने पर भी इन अल्फाज को अगर पढ़ लिया जाए तो उनके ऊपर भी तुम्हारा असर हो जाएगा। इसलिए कि औफ बिन मालिक के बेटे सालम को मुशरिकों ने कैद कर लिया था, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने उसके वालिदैन ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये सारा वाक़या बयान किया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम ये अल्फाज पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको पढ़ते जाओ। बस उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया कि उसके बेटे को कैद से रिहाई मिल गई। यहाँ तक कि जब वो वापस घर आया तो रास्ते में से उसको ऊँट भी मिल गए और यहाँ तक कि जब ऊँटों को भी उसने अपने साथ लिया, वो दुश्मनों के ऊँट थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर हाजिर हुए तो हुज़ूर ने फरमाया ये माल भी तुम्हारा है और ये बेटा भी तुम्हारा है, तुम दोनों चीज़ों रखें। और फिर यहाँ तक कि वो इन चंद कलमात के जरिए अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा कि वो देखते ही देखते अपनी दौलत अमीर होना शुरू हो गए। और इसी तरह दोस्तों आपने इन कलमात को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा। ये अल्फाज पढ़ने के बाद देखिए, इनको पढ़ने के बाद आपने ये मुकम्मल अमल जब कर लेंगे तो आपने अपने सीने के ऊपर दम भी करना है, अपने दोनों हाथों के ऊपर दम करके अपने वजूद पर भी फेरना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके वजूद के अंदर जितनी रुकावटें होंगी, जितनी परेशानियाँ होंगी, जितने असरात होंगे, जो मामलात आपके बिगड़े हुए हैं, अल्लाह के फजल व करम से इस अमल की बदौलत वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। इसलिए कि दोस्तों अब आपने इसके बाद इन कलमात को पढ़ते हुए देखिए, मुसलमान हर वक्त अपनी ज़बान को पाक साफ़ सुथरा रखे तो उसकी ज़बान के अंदर अल्लाह ताला तासीर पैदा फरमा देता है। अगर इन कलमात को आप पढ़ेंगे तो आपकी रूहानियत मजबूत हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आपको ख़जाने मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, अल्लाह के सिवा कोई हकीकी इबादत के लायक नहीं है, कोई माबूद नहीं है, वो यकता और तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। सारी बादशाही और तारीफ़ें उसी के लिए हैं और वो हर चीज़ पर कादर है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये कलमात इसके अंदर मौजूद होंगे। अब इसी तरतीब के साथ जब आपने ये पढ़ा यानी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, तो इसको पढ़ने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ आपने 11 मरतबा पढ़ना होगा। ये पढ़ने के बाद अब आपने कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत है और जिस सूरत की इतनी फजीलत हदीस पाक में मौजूद है कि हुज़ूर फरमाते हैं जब इस सूरह मुबारक को पढ़ा जाता है अल्लाह के नूरी मलाइका उस बंदे की मदद के लिए आ जाते हैं। अब जुमातुल मुबारक का दिन भी अल्लाह के मलाइका आते हैं, फिर ये सूरत
پڑھنے پر بھی ملائکہ آتے ہیں۔ اب اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس عمل کی برکت کتنی ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اس عمل کو کرنے والے کے گھر پر لوگ آ کر اس کی مدد کر جاتے ہیں اور ہر مشکل سے اس کو نجات مل جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب جس سورت کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں یہ سورت قرآن مجید کی بالکل مختصر سی 4 آیات والی سورت ہے۔ سب سے پہلے میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اب آپ نے بس توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے، اور جمعہ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید پڑھنا یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ثواب ہے، اور پھر ماہ رمضان المبارک میں اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جمعہ المبارک کے دن نیکیوں کی تعداد مزید بڑھا دی جاتی ہے۔ اس لیے جب آج کے دن اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی رحمتوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اتنے مقرب ہو جائیں گے، اور وہ اعلیٰ درجہ آپ کو ملے گا کہ جس کا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب دوستو اس کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا، یعنی بسم اللہ بھی پڑھی شروع میں اور اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے پڑھا بسم اللہ کے ساتھ۔ اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ، اور حدیث پاک میں بھی 10 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ جب آپ یہ عمل آج اس طرح مکمل کر لیں تو اس کے بعد اگر آپ ہمیشہ کے لیے اس عمل کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کو 10 بار اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، اور ساری زندگی جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے آپ کے گھر سے نہ پیسہ ختم ہوگا، نہ رزق، نہ دولت، نہ عزت، کوئی چیز کی کمی آپ کے گھر میں کبھی نہیں آئے گی۔ دوستو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے، وہ مستجاب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے آج تک دیکھا ہے اور یہ مشاہدہ بھی کیا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ ہو، اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے سورۃ اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے سنا بھی ہے، اور وہ لوگ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا تھا، جو شخص اس سورہ مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب العالمین کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے تمام بیماریوں عذابتوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کاروبار خوب عروج پر چلا جاتا ہے، اور ہر میدان میں ہر جگہ پر اس بندے کو کامیابی اور کامرانی ملتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کا تصور کر کے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جانا ہے۔ اب اس کے بعد جو الفاظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد اس کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے وہ کلمات پڑھنے ہیں جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ دیتا ہے۔ قرآن مجید کی ایت مبارکہ کا مفہوم بھی ہے، اللہ فرماتا ہے لَإِن ذَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا ذکر کرو گے، اور پھر ایک مقام پر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح کرتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مزید تمہارے رزق کو بڑھا دے گا، اور تمہارا رزق دن بدن بڑھتا چلا جائے گا، تمہارے رزق میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ اب اس لیے کہ دوستو جو شخص بھی اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس طرح اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے، کیونکہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو فراخی ملتی ہے۔ اس لیے جب اس مہینہ میں ہمیں یہ پہلا جمعہ المبارک نصیب ہو چکا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رحمتیں حاصل کر سکیں، اس کی برکتیں حاصل
حاصل کر لیں، اس کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر لیں۔ اب جس شخص کی کوئی بھی حاجت ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس بنگلہ نہیں ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی طلب ہے، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ ہے اور یقین کامل کے ساتھ کہ میرا رب ہی عطا کرنے والا ہے، وہی مجھے سب کچھ عطا کرے گا، اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت اس کا مقدر سنور جائے گا۔ اب آپ نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے کہ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ تو یہ کلمات آپ پڑھیں گے، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اے ہمارے رب، یعنی کہ اس ترتیب کے ساتھ جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل فرماتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن مجید کی جو پہلی سورہ مبارک ہے نا، سورۃ الفاتحہ شریف، اس کی پہلی آیت مبارکہ، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ اب ہم جب بھی کبھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، کوئی ہم سے حال پوچھتا ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اگر ہم اسی طرح پانی پیئیں تو الحمدللہ کہیں، کوئی بھی چیز کھائیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا معمول بنا لیں، تو کبھی ہمارے گھر میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ عمل کرنے کے بعد اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس کے گھر میں نہ رزق کی کمی آتی ہے، نہ کسی اور چیز کی کمی آتی ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ جنت کا اپنے لیے راستہ آسان کرنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا آسان کرنا چاہتے ہیں اور زندگی کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس عمل کو ایک مرتبہ آج ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، سال میں صرف ایک بار آتا ہے یہ جمعۃ المبارک کا دن۔ اگر یہ پہلا جمعہ کا دن آپ نے ضائع کر لیا تو آپ ماہ رمضان المبارک کی بہت ساری برکتوں سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ جمعۃ المبارک کی فضیلت حدیث پاک میں کئی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے بخاری، مسلم، جتنی سیاستہ کی کتابیں ہیں، ہر ایک میں جمعۃ المبارک کی فضیلت موجود ہے اور جمعۃ المبارک کی خصوصیات بھی موجود ہیں۔ اس لیے دوستو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ اس طرح ان کلمات کو آپ پڑھیں گے اس ترتیب کے ساتھ۔ دیکھیں آج 6 رمضان المبارک اور پہلا جمعہ ہے، اور اس سال آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جمعے آ رہے ہیں، آخر جمعۃ الوداع بھی آئے گا، اور اس لیے کہ جس نے آج اس عمل کو کر لیا اس کو پھر باقی کسی اور عمل کرنے کی ضرورت اور حاجت بھی نہیں رہے گی، اس لیے کہ آج کے دن کا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور آج کا جمعۃ المبارک بھی جمعوں کا سردار دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اس لیے اگر یہ عام دنوں میں آئے، عام مہینوں میں آئے تو اس کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ تو پھر رمضان المبارک کا جمعہ ہے۔ تو ان کلمات کو آپ نے دوستو صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے، ذرا سن لیجئے گا، بالکل آسان سے کلمات ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی سب پر حکمران ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کبھی زندگی میں نہ ٹھہرانا، ورنہ تمہاری زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، دنیا بھی ختم اور آخرت بھی تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ اگر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح آپ یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ آپ اس طرح پڑھیں گے تو اللہ فرمائے گا، جی میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں تمہیں وہ سب کچھ عطا فرما دوں گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ کرتا ہے تو میں دونوں ہاتھ اس کی طرف کرتا ہوں، اگر میرا بندہ ایک قدم میری طرف چل کر آتا ہے تو میں 70 قدم اس کی طرف چل کر آتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اپنے بندے کا ہر سوال ضرور قبول فرماتا ہوں۔ لیکن آپ نے اگر اللہ کا ذکر کرنا ہو تو ہمیشہ اللہ اور رسول کا ذکر اکٹھا کیا کریں، کیونکہ خود اللہ فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے حبیب کی اطاعت کی۔ اس لیے دوستو، آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ یوں پڑھیں گے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ یہ وہ عظمت والے الفاظ ہیں، یہ وہ شان والے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، وہ زمین و آسمان کے خزانے سارے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے سینوں کے ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ تحت الثری اور فوق الثریہ کی تمام غیب حقیقتوں کو تو جانتا ہے، جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، وہ آسمانوں سے بارش برسا کر زمین پر سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا کرتا ہے، جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، طالبوں کی طلب کو پورا فرماتا ہے۔ اس لیے اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت چھین بھی لیتا ہے، وہ جسے عطا کرے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے روک رہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ اس
اس کا محافظ بھی ہے، کیونکہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، پس ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ کائنات کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے جلوے کے سوا ہمیں اس دنیا میں کچھ نظر بھی نہیں آتا، اس لیے کہ یہ لفظ جو شخص بھی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اب ان دونوں اسماء مبارکہ کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہوگا اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ گویا یوں سمجھے کہ آج کے دن کے آپ کے 3-4 کام ہیں جو آپ کے لیے کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جس شخص نے بھی کر لیا آج کے دن یہ کام، وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، وہ بڑی قسمت والا ہوگا۔ اور آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہے، اس کے اندر بھی ضرور اپنا نام شامل کروائیں۔ اس میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب دوستو آپ نے جو الفاظ پڑھنے ہیں وہ بالکل سادے سے ہیں، بالکل مختصر سے الفاظ ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اب آخری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت آپ کو ساری زندگی دیکھنے کو ملتی رہے گی۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس کے بعد پھر آپ اتنی بار ہی درود پاک پڑھیں گے جتنی بار آپ نے شروع میں پڑھا تھا، تو اس کے بعد آپ کا عمل مکمل۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حاجتوں کو آج کے دن ہی پورا فرما دے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ضرور ہمارے ساتھ کمنٹ میں شیئر کیجئے گا، ہم ضرور اس کی بارے میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔